بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین دیکھنے اور سننے والوں کو عرفان بٹی کا السلام علیکم۔ یونان میں مقیم اپنے تمام پاکستانیوں کو بتاتے چلیں، جیسا کہ آپ نے کافی ساری ویڈیوز میں باقاعدہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہیں محمد اسلم بھائی جو ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں۔ 12 اکتوبر والے دن ایک حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ گریکی جو یہاں پہ نسل پرست جماعتیں ہیں ان کے کرندوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں محمد اسلم صاحب، ان سے اس واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو بھائی اسلم، ہم اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ اپنے ناظرین کو، یونان میں مقیم پاکستانی کو بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ جی یہ واقعہ تقریباً 12 اکتوبر دوپہر 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تو اس کے بعد میں آنے لگا تھا، جو جلوس ہے نا، یہ 12 اکتوبر والا جو جلوس ہے جو لڑکا فوت ہو گیا ہے، اس کے بعد نیا یونیا والا میں ادھر آنے لگا تھا۔ تو میں نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں۔ تو میرے نا پاس بینک کا کارڈ گھر رہ گیا، میں نے کہا چلو پیسے نکال کے تو پھر چلتا ہوں۔ تو میں پیسے نکالنے کے لیے بینک کی طرف گیا۔ ادھر گرمی ہے ذرا، چلو پانی شانی کی بوتلیں شوتلیں سارا۔ تو آگے سے نا تھوڑا دیکھا تو ایک کار آ گئی، انہوں نے مجھے نا پکڑ لیا۔ کیا وہ سنسان کوئی سڑک تھی کہ کوئی اشارہ تھا مین سڑک؟ ایک سائڈ پہ نا وہ پلاتیا تھا، اور اس کے پاس اشارہ تھا۔ اشارے میں کھڑا ہوں، اشارے سے میں کھڑا ہوں اشارے کے اوپر ہی، وہ پیچھے سے میرے سے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے آ کے مارنا شروع کر دیا۔ یہ بات ہے۔ اچھا، ایک میں نے آپ کے انٹرویو میں یہ بات دیکھی ہے کہ انہوں نے اپنے کوئی لوہے کے پائے ہوئے تھے، 3 لڑکے تھے، وہ سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے شوز پہنے ہوئے تھے، اور ایک نے لوہے کا نا مکہ پہنا ہوا تھا۔ اچھا، وہ سب سے پہلے اس نے نا میرے دماغ میں مارا۔ وہ ہیلمٹ میں نے پہنا ہوا تھا، وہ ہیلمٹ بھی گولڈ کا جو ہیلمٹ، ہاں وہ بھی ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اتر گیا تھا، نیچے گیا، پھر اس کے بعد میں نیچے گر پڑا۔ ٹھیک ہے، جب نیچے گر پڑا تو اس کے بعد انہوں نے نا مجھے مارنا شروع کر، 1 یا 2 منٹ مجھے مارا ہے اور بھاگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے کوئی نقاب نقوب پہنے ہوئے تھے؟ نہیں، کوئی نقاب نہیں پہنے ہوئے۔ تو شکلوں سے کیا لگتے ہیں؟ گریکی تھے وہ گریکی اور البانی لگتے تھے۔ البانی، چٹی چمڑی سی۔ عمریں اندازاً کتنی تھی؟ عمر 25 سے 30 سال کی عمر۔ تو جب آپ کے پاس یہ واقعہ، آپ کے پاس یہ پیش آیا، انہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس وقت پھر آپ کیا بے ہوش ہو گئے تھے یا آپ کو کوئی ہوش تھی اس وقت؟ مجھے کسی قسم کی ہوش نہیں تھی۔ اسی ٹائم 10 یا 15 منٹ بعد پولیس آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے چکر آ رہے تھے، چکر آ رہے، لیکن نیچے گرا ہوا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے ارد گرد بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ، مقامی لوگوں نے کوئی ایمبولینس کو بلایا؟ ایمبولینس بھی آئی، ٹھیک ہے، اور پولیس بھی آ گئی۔ انہوں نے آ کے مجھ سے کچھ پوچھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کیا مجھ سے پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نا انہوں نے مجھے نا بھیج دیا ہے ہاسپٹل میں۔ ٹھیک ہے، جب 15 یا 20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد مجھے ہوش آئی ہے نا، تو اس ٹائم مجھے پتہ چلا میں تو ہاسپٹل میں ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے سمجھ نہیں آئی میں کس کو بتاؤں۔ میں نے پھر ایک بندے کو میسج کیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں نے ایک اپنے دوست کو میسج کیا کہ لوکیشن اسے سینڈ کی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اسے لوکیشن ہی میں نے سینڈ کی۔ ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ کال کی، اس نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر میں نے لوکیشن سینڈ کی، پھر اس کو میں نے میسج کیا جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ پہ پہنچ۔ پھر اس نے مجھے کال کی، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جب ادھر آئے گا تو خود بخود ہی دیکھ لے گا مجھے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ بات ہے۔ اچھا، دوسرا، جب وہ بندے آپ کے اوپر تشدد کر رہے تھے تو اس وقت مقامی وہاں پہ کوئی لوگوں وغیرہ نے آ کے آپ کو ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ یا کسی نے بھی کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا۔ تو چوٹیں تو آپ کو بہت شدید لگی ہیں، کہاں کہاں پہ آپ کے گہرے زخم پہلے نمبر پہ میرے یہ 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آنکھ کے اوپر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، دونوں سرخ ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ ادھر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی ٹانکے لگے ہوئے ہیں، یہ سر میں 5-6 ٹانکے سر میں لگے ہوئے ہیں۔ تقریباً 8-10 کے قریب اسٹیچ لگے ہیں۔ ہاں، تقریباً سارے جو چہرے کے اور سر کے اوپر ہی ہیں نشان۔ اچھا، جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہاں پہ مقامی لوگوں نے ایمبولینس کو بلایا، پولیس کو بلایا، پھر آپ کو ایمرجنسی میں جو ہسپتال لے جایا گیا۔ جب آپ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے تو ہسپتال میں آپ کتنے دن رہے پھر؟ میں 1 دن اور 2 راتیں اور 1 دن رہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پولیس نے کیا آپ کو یقین دہانی کرائی ہے؟ کوئی FIR وغیرہ کٹائی ہے؟
जब मैं हॉस्पिटल में चला गया था ना, 2 घंटे के 3 घंटे बाद पुलिस मेरे पास हॉस्पिटल में चली गई थी। ठीक है। उसने सारा मेरे पास मेरे से पूछा ये कहाँ वाक़या हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ लिख के। ठीक है। लेकिन मुझे उस टाइम इतनी होश नहीं थी, मैंने जैसे बता दिया ये ऐसे हुआ है। तो फिर वो वापस आ गए, फिर उन्होंने मेरे देखे जख्म कहाँ हैं वो भी लिख के फिर वो वापस आ गया। फिर उसने कहा अच्छा, ये आपका जो वाकया पेश है उस कौन सी हदूद वहाँ पे थाने को लगती है? कहीं ये वही थाना तो नहीं है जिसमें हमारे भी पाकिस्तान का वाकया हुआ था? वही थाना, ये अतीकी वाला। ठीक है। उन्होंने मुझे बोला है दूसरे दिन जब वो पुलिस वाला गया उधर, उसने कहा तुम ना थाने में आना। मैंने कहा ठीक है। मुझे नहीं पता किस लिए मुझे बुलाया है या किस वजह से बुलाया है। अभी भी मुझे कालें कहाँ आ रही हैं उसकी। तो अभी क्या उन्होंने बकायदा FIR दर्ज कर ली है? फिर दूसरे दिन जब मैं गया ना, उन्होंने मेरी FIR दर्ज की है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ना, कितने बंदों पे नामलूम उन्होंने FIR दर्ज की है? 3 पे। एक की मुझे तस्वीर भी दिखाई है। ठीक है। 7-8 तस्वीरें दिखाई थी, एक मैंने उनमें से ना शनाख्त कर ली उसकी। मैंने कहा ये बंदा है ना, ये ड्राइवरी कर रहा था सबसे पहले। ठीक है। इसी ने मुझे मुक्का मारा है। ठीक है। अच्छा, आपने उस वक्त गाड़ी की नंबर प्लेट देखी थी? नहीं, ये मुझे नहीं पता चला। ये पता है वाइट कलर की कार थी और छोटी कार थी, बड़ी नहीं थी। तो क्या मुसलसल अभी पुलिस आपके राब्ते में है? हाँ, आज भी 2-3 दफा उन्होंने मुझे कॉल किया कि थाने में आओ, लेकिन मैं थाने में नहीं जा रहा क्योंकि मैं अपने आप समझते हैं कि वकील के साथ ही जाऊंगा। पहले मैं होके आया हूँ थाने में, तो अब मैं सोच रहा हूँ वकील के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो बंदे पकड़ने हैं या पकड़े हुए हैं वो मुझे शनाख्त तो करानी है ना। तो अच्छा, बाज़ का असलम भाई ये भी होता है, जब बड़ा ऐसा वाकया पेश आ जाता है तो हमारे तारकीन वतन को सबसे बड़ा मसला आता है कागजात का। तो ये भी आप थोड़ा सा बताएं कि कितने साल से आप यहाँ पे मुकीम हैं और आपके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं? मैं 2006 से इधर आया हूँ, तकरीबन 18 साल हो गए हैं मुझे। ठीक है। और मेरे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस ये अगर मेरे पास ना पेपर होते जैसा मेरे पास वाकया ये हुआ है तो मुझे पेपर मिल जाने थे। अच्छा, मिल जाने थे? फिर भी मिल जाने थे। ये इंसानी हमदर्दी के बेस पे ये ऐसा वाकया ही ऐसा होता है जब किसी के साथ तशद्दुद हो या किसी का एक्सीडेंट हो, उसे पेपर मिल जाते हैं, फ्री मिलते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो है इस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो मैंने काफ़ी सारे ग्रीक न्यूज़ के जो अखबारात हैं, न्यूज़ चैनलों पे भी मैंने आपके 2-3 इंटरव्यू देखे हैं, तो वहाँ पे तो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और ग्रीकी भी इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की। तो आप अभी तक जो हमारी कम्यूनिटीज़ के भी काफ़ी अफराद हैं जो बड़े साहिब हैसियत हैं, हमारी सफारत खाना भी है, तो यहाँ पे बताएं कि अपनी कम्युनिटी से अभी तक किसने राब्ता किया, किसने कौन सा किरदार अदा किया है? सबसे पहले किसने राब्ता किया और मुसलसल कौन राब्ते में आपके साथ? सबसे पहले मुझसे राब्ता किया है रेडर फोरम यूनान। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने मुझसे राब्ता किया और उसके बाद जुवैद हसन राइस साहब ने मुझसे राब्ता किया और उसके बाद आपने। ठीक है। और इसके अलावा मुझसे किसी बंदे ने भी राब्ता नहीं, ना कोई एम्बेसी ने, ना कोई यहाँ पे कमेटी के सदर या कुछ जितने भी बने हुए हैं, किसी ने भी राब्ता नहीं किया। और जो मीडिया के जितने भी है ना, ग्रीक मीडिया के लोग, उन तक मेरी बात जो है ना जुवैद हसन राइस साहब ने पहुंचाई है। तो जुवैद साहब ने किस बात की आपको यकीन दिया नहीं कराई है? क्या वो अपने पास कोई वकील वगैरह करा के देंगे, केस की पूरी पैरवी करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह उन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि वकील भी किया है और मुझे तसल्ली फुल दी है कि इन बंदों को पकड़ के उनको सजा भी दिलाएंगे। ठीक है। तो आप क्या इरादा मुकम्मल पुख्ता रखते हैं? ऐसा ना हो कि असलम भाई बाज़ का बड़े ऐसे वाक़यात हुए हैं जब बिल्कुल केस आखिरी मरहल में पहुंचता है तो बंदे जो है पैरवी छोड़ देते हैं। तो मैं एज एक पाकिस्तानी होने के नाते आपको मशवरा देना चाहूँगा कि आपने इस केस की पूरी पैरवी करनी है और जो भी मुजरम इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक आपने पहुँचाना है और तब तक आपने बिल्कुल आराम से नहीं बैठना। इंशाल्लाह मैं, आप सब भाई मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह मैं की पैरवी पूरी करूँगा इंशाल्लाह। तो असलम भाई तकरीबन इसका मतलब अब आपको 20 साल तकरीबन हो गए हैं इधर जी। तो कौन से आप पहले काम करते थे और अब मौजूदा जो काम है वो आप क्या करते हैं? पहले कौन सा काम करते थे? मैं सबसे पहले इधर सोने का काम करता था। हाँ, मैंने काफ़ी वीडियोस आपकी देखी है वो कहते थे चैन वगैरह या तकरीबन सबसे पहले मैं सोने का काम करता था। ठीक है।
پھر اس کے بعد میں چاکلیٹ کمپنی میں کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. بہت عرصے سے میں چاکلیٹ کمپنی میں کام کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی کمپنی ہے، ہوں. لیکن جو سونے کا کام ہے ابھی 3 مہینے پہلے میں نے چھوڑ دیا، اس کمپنی کو چھوڑ دیا. تو پھر میں نا وولٹ کا کام شروع کر دیا. اچھا، میں نے پچھلے دن وولٹ کمپنی کے یہ جتنے بھی لڑکے کام کرتے ہیں تو ان کی میں نے ویڈیوز میں آپ کو بالکل کلیئر دیکھا ہے، آپ پوٹاس کا حصہ بنے تھے. تو ابھی آپ جو ہے پریکٹیکلی وولٹ کا ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل میں وہی کام کر رہا ٹھیک ہوں. ہے. اس میں میرے دوستوں نے مجھے اس سائڈ پہ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. 2-3 دوست ہیں میرے بہت قریبی، وہ کہتے تھے چھوڑو یار ادھر آؤ ادھر آؤ. پھر میں نے ان کے ساتھ مل گیا اور وہ مجھے سائڈ پہ لے گئے. لیکن مجھے ان کو بھی لگتا تھا یہ بندہ اس ٹائم کام کرے گا، کر سکتا ہے. تو میں نے کیا انشاءاللہ تعالیٰ کام. اس میں اسلم بھائی کوئی شک نہیں ہے، ہم نے بھی کافی عرصے سے آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، تو آپ محنت کش ہیں، محنت مزدوری کرنے والے فرد ہیں. تو اس واقعے کی تو جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک لمحہ فکریہ ہے. تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، جیسا کہ ہمارے ساتھ محمد اسلم بھائی ہیں جن کو 12 اکتوبر والے دن ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ گھر سے جب نکلے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 21 ستمبر والے دن ایک ہمارا پاکستانی بھائی جس کو پولیس کی حراست میں اس کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا. اور یہ بھی باقاعدہ جو ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے جو ہے اس جو 12 اکتوبر کو کال دی گئی تھی پلاتیا وکٹوریا سے پولیس اسٹیشن تک، اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے تھے. اس دوران ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو ناظرین اس وقت جب ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو یقین کریں اس وقت دل خون کے آنسو رویا، کیونکہ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل ان کا چہرہ خون سے لہو لہان لت پت تھا. اور ابھی بھی ان کے جو زخم ہیں دونوں آنکھوں پہ، سر پہ اور دانت 2 ٹوٹ گئے ہیں، یہ زخم بہت گہرے ہیں اور تقریباً 10-12 سٹچ ان کو لگے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم بھی بھرپور آواز بلند کریں گے، اٹھائیں گے، اور اس واقعے کی تو ہم جتنی مذمت کریں کم ہے. تو میں یونان میں مقیم اپنے تمام پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو خاص کر کے ایسے واقعات پہ بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے ان کی، کیونکہ یہاں پہ جب کسی بندے کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتا ہے، لیکن ہمارے جب پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی آواز بنے، تو پھر وہ اپنے آپ کو مضبوط انسان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ میرے پاکستانی کھڑے ہیں. لیکن خیر مجھے بھی تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو جب ایسے کوئی حادثات پیش آ جاتے ہیں تو جو بڑے نام نہاد لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی اپنا اہم کردار ادا نہیں کرتے. وہ شاید اس وجہ سے کردار ادا نہیں کرتے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بندہ آگے سے کون ہے، اور جب دیکھتے ہیں خاص کر کے یہ بندہ مزدور ہے، کوئی لیبر کا کام کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس بندے سے تو ہمیں کوئی خاص مفاد شاید حاصل نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ کوئی کردار ادا نہیں کرتے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بڑی یہ سیلیبریٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ جب بڑے پروگرام میں اٹینڈ کرتے ہیں، ان کی ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ نظر آتے ہیں. شاید وہ اپنے مفاد کے لیے یہ کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ مزدور کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ ذرا سر فہرست نہیں آتے. تو باقی ناظرین آپ نے یہ دیکھ ہی لے ہیں، حالات و واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں. مسلسل ان 2-3 دنوں میں یہ بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں. تو کس نے اس پہ آواز اٹھائی، کس نے اس پہ بات کی، اور جن نے بھی ان واقعات میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان تمام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو ناظرین یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ کی بات ہے، کیونکہ پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور اگر یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں، یہاں پہ 12 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، ڈالر یورو پاؤنڈ بیچتے ہیں، اور پاکستانی گورنمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے 60% اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ چلتی ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا مجھے بڑے دکھ سے بات کرنی پڑتی ہے. ایک طرف ریاست کہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، تو ریاست کو کیا یہ نظر چیز نہیں آتی جب ایک آپ کا قیمتی اثاثہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کو نسل پرست کے جو گنڈے یہاں پہ وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا دیتے ہیں اور جبراً گرفتاریاں سارے معاملات کرتے ہیں، تو اس وقت کو ریاست کا خاص کردار ادا نظر نہیں آتا. یہ بڑی لمحہ فکریہ والی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالی محمد اسلم بھائی
ہم سے جتنا ہوگا ہم ایز ایک پاکستانی سوشل ورکر ہونے کے ناطے ہر پلیٹ فارم سے آپ کی آواز بلند کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی لمحہ بہ لمحہ اس واقعے کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں گے کہ آیا کہ اب اس واقعے کا کیا حل نکلا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسلم بھائی نے مکمل اس بات پہ زور دے کے بات کی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اس کیس کی پوری پیروائی کروں گا، کیونکہ مجھے ناحق جو ہے میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے۔ تو زخم اگر دیکھے جائیں تو یقین کریں ان کے سر پہ، آنکھوں پہ اور بہت گہرے زخم ہیں، اور 2 دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ پولیس نے ابھی وقتی طور پہ ان کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم پوری پیروائی کریں گے اور مجرموں کو پکڑیں گے، ان کو قانون کے مطابق جو ہے سزا دلوائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اہم کردار ادا کریں، ان کے لیے آواز بلند کریں، اور جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس واقعے کا لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو اللہ پاک یونان میں مقیم تمام پاکستانیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری ساری دعائیں جو ہیں اسلم بھائی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے بڑی، جیسے آپ پیروی کر رہے ہیں اس کیس کی، اور قانون نے بھی یقین دہانی کروائی ہے، کچھ ہمارے کمیونٹیز کے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی پورا ایک اہم کردار ادا کریں گے اور مجرموں کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے پھر سے دوبارہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ جی